بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے جو کہ ہمارے لیے یقیناً بہت ہی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ اور آپ کی دعوت پہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ بہترین موقع کم ہی ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں۔ نوازش۔ ناظرین کرام، اس سے قبل محترم مہمان کی معیت میں ہم نے ایک موضوع کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور وہ یہ کہ یہ زبان انسان کے لیے اللہ عز و جل کی جانب سے بہت ہی اہم ترین اور قیمتی ترین نعمت ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر انسان اسی نعمت کو غلط استعمال کرے تو پھر یہ چیز انسان کے لیے، خود اپنے لیے بھی اور انسانی معاشرے میں دوسروں کے لیے بھی، یہ چیز بڑی پریشانیوں اور مصیبتوں کا سبب بن جایا کرتی ہے، یعنی زبان کا غلط استعمال۔ تو آئیے آج کی اس نشست میں اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ زبان کا غلط استعمال کہ جس کے نتیجے میں معاشرے میں بڑی پریشانیاں، بڑی خرابیاں پیدا ہو جایا کرتی ہیں اور رنجشوں اور بربادیوں کے سلسلے۔ تو ایک غلط استعمال عربی میں جسے نمیمہ اور اردو میں چغلی کہا جاتا ہے، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ بلا شبہ زبان انسان کے جسم میں یہ ایک ایسا عضو ہے جو اس کے مافی ضمیر کی ادائیگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ جی۔ اور ظاہر بات ہے انسان اپنے دل میں کیا رکھتا ہے پتہ اس وقت چلتا ہے جب زبان سے بولتا ہے یا اپنے حرکات و سکنات سے اس کو واضح کرتا ہے، اور اشارے بھی ایک زبان ہوتے ہیں۔ جی۔ تو ایسی صورت میں انسان کو اپنی زبان استعمال کرنے کے لیے ہمیشہ اس مقصد کے رکھنا چاہیے کہ اس سے نقصان نہ پہنچے۔ جی۔ جیسے کسی کو نقصان پہنچانا یہ شریعت میں منع ہے، لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ۔ جی۔ تو ایسی صورت میں زبان کے ذریعے سے انسان جو نقصان پہنچاتا ہے وہ بہت سے اقسام پہ مشتمل ہے، جی۔ اور اس کی وجہ سے بہت سے شر و فساد بھی پیدا کرتا ہے، جہاں پر جیسے کہ زبان سے اصلاح کے بھی کام کرتا ہے۔ جی۔ آپ نے جو پوچھا نمیمہ کے بارے میں یا چغلی کے بارے میں، جس کو اردو میں چغلی کہتے ہیں، چغلی کھانا یا کہتے ہیں، حقیقتاً یہ ہے ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان چاہتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں کسی اور سے کچھ ایسی بات نقل کرے جس سے اس انسان کو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نقصان پہنچائے۔ صحیح۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح نقصان پہنچا کہ اپنا فائدہ بھی اس کو مقصود ہوتا ہے۔ جی۔ تو یہ بھی اسی نمیمہ میں چغلی میں شامل ہے، یعنی اسے نقصان پہنچا کر اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یا اس کو نقصان ہی پہنچانا چاہتا ہے، اس کو فائدہ ملے نہ ملے، لیکن وہ بھی ایک مومن بھائی ہے۔ بلا سبب آپ اس کے نقصان کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ جی، بلکہ کوئی بھی انسان ہو، مومن ہو تو اس کی عزت اور بھی زیادہ قیمتی ہے، ورنہ کوئی بھی انسان ہو، انسانیت کے خلاف ہے یہ بات کہ انسان کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کیا کرے۔ جی، یہ نقصان چاہے اس کے اپنے جسمانی سلسلے میں ہو یا اس کے اموال کے سلسلے میں ہو۔ جی۔ مالوں کے بارے میں بھی آپ کہیں کہ ہاں ہم نے فلاں کو دیکھا ہے کہ فلاں جگہ وہ مال دفن کر رہا تھا اور یہ فلاں جگہ رکھا، اس نے چھپا کے رکھا ہے، اور آپ اس کے صاحب راز تھے یا جان گئے تھے آپ، تو آپ دوسرے تک پہنچائیں تو اس کی چوری ہو جائے، نقصان ہو جائے، یا اس کو کوئی جس سے آپ کوئی خبر پہنچاتے ہیں وہ الٹا اس کو گالی گلوچ کرے، نقصان پہنچائے، یہ ساری چیزیں نقصان پہنچانے کے لیے۔ اس کے پیچھے مقاصد ہوتے ہیں، ان مقاصد میں اس کو معاشرے میں کم ذلیل کرنا،
صحیح ہے، یا اس کی ذلت یا اس کی برائی بیان کر کے اپنا کوئی فائدہ حاصل کرنا یا اپنے کسی کو فائدہ پہنچانا، یا ان دو آدمیوں کے درمیان تعلقات کو خراب کر تعلقات کو دینا. خراب کرنا. صحیح ہے. تو گویا کہ ایک سبب تو یہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچانے کے پیچھے آپ کا کوئی مقصد جڑا ہوا ہو. صحیح ہے. دوسرے ویسے بھی کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کہنا یہ غلط ہے، اسی لیے اس کو منع کیا گیا ہے. تو اس طرح سے کہنا کہ اس کو پہنچا کے نقصان ہم کو فلاں فائدہ ہو سکتا ہے، جی یا ہے کہ اس کو پہنچا کے نقصان فلاں کو فائدہ ہو سکتا ہے، دوسرے انسان کو فائدہ دلا سکتے ہیں، یا یہ جس مقام و مرتبت پر ہے اس کے بارے میں چغلیاں کھا کر کے اس کی برائیاں بیان کر کے اس کو اس مقام و منصب سے اتارنے کی کوشش کرنا. تو جس کسی کے سامنے چغلی کی گئی ہو تو اسے اب چغل خور کے ساتھ کیا رویہ رکھنا چاہیے؟ ہاں، لیکن قبل اس کے کہ میں بتاؤں، یہ بات بتا دوں کہ حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جیسے حدیث کے تذکرے میں آیا کہ حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عثمان سے آ کر کے کوئی بات کہی، یعنی کسی کے بارے میں کوئی چغلی آ کے کیا، کچھ کوئی برائی پہنچان، تو حذیفہ نے کہا، بلکہ انہوں نے عثمان حدیث کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں حذیفہ نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے لا يدخل الجنت قطات، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے نمام. جی نمام نمیمہ کرنے والا، چغلی کھانا، قطات بھی اسی معنی میں ہے. تو ایسا کرنے والا انسان جنت میں نہیں جائے گا. صحیح. گویا کہ اس کا عذاب بھی بہت نقصان دہ ہے. اور خاص طور سے اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں پر اس طرح کے اعمال پر جنت میں جانے سے نفی کی گئی ہے جی کہ فلاں عمل کرو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، فلاں عمل کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ اس وقت گرچہ کہ یہ نہیں کہتا کہ اعمال میں فرق ہوتا ہے، اوپر نیچے ہوتے ہیں، کبھی کفر کا عمل ہوتا ہے، کبھی کفر کا عمل نہیں ہوتا ہے، عملی کفر ہوتا ہے یہ. لیکن اگر کوئی اس کو جائز اور شریعت میں مباح سمجھے کہ نہیں ہمارے لیے جائز ہے، شریعت نے جو کچھ کہا وہ نہیں صحیح ہے، تو یہ تو کفر کے درجے میں چلا جاتا ہے. لہذا اگر نمام اس بات کو اپنے جائز سمجھتے ہوئے اور شریعت کے احکام کو رد کرتے ہوئے بھی اس کام کو کرتا ہے تو لا يدخل الجنت قطات کے حکم میں آ جاتا ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا. آپ نے پوچھا ہے کہ انسان کو اگر جس کے پاس سے یہ پہنچایا جائے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کسی نے آ کر اس کے سامنے کسی کی چغلی کی ہے، جی ہاں، اب اسے یعنی جس کے سامنے چغلی کی گئی اس ہے کا کیا چپ چاپ سن لے یا کیا کرے؟ یا ہاں اس کے اوپر کیا بنتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ جی حقیقت یہ ہے کہ اولاً تو یہ کام ہی غلط تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میرے پاس کوئی اپنے ہمارے ساتھیوں کی، ہمارے صحابہ کرام کی کوئی ایسی بات نہیں پہنچاؤ جس سے میرے دل میں ان کے خلاف قدورت پیدا ہو جائے. میں تو سلیم الصدر ہو کے ان کے سامنے ملنا چاہتا ہوں. تو اولاً تو یہ پہنچانا غلط ہے، اس لیے کہ اور پھر جس کے پاس پہنچایا اس کو ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ایوائڈ کر دے، جی اس پر توجہ نہ دے. اس لیے کہ اگر توجہ اس نے دی تو یہ معاملہ ایسے ہی بڑھتے بڑھتے بہت برا بن جاتا ہے. یعنی سچ نہ سمجھے، یقین نہ کرے، سوچے کہ دیکھی جائے گی یہ شاید اس کی بات صحیح ہو شاید غلط ہو، ضروری نہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. تو ایسی صورت میں اسے اس کے بارے میں کچھ چیزوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے. جی جس نے اس انسان کو ہم نے جیسے مثال کے طور ہم نے آپ کو بتایا کہ فلاں آدمی ایسا ایسا ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ احکام ہیں. کچھ 6 چیزیں کا تذکرہ آتا ہے کہ اولاً تو کسی چغل خور کی بات کی تصدیق یا سچا اس کو نہیں سمجھنا چاہیے، جی اس لیے کہ سچائی گواہی چاہتی ہے. یہ تو ایسے ہی دھیرے دھیرے آپ کو پہنچاتا ہے کوئی خبر ایسے. اور اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس کی یہ عادت ہو کہ بات ادھر ادھر لگانا، تو آج اگر اس نے ہمارے سامنے کسی کی کوئی بری بات بیان کی ہے، کوئی برائی پہنچائی ہے، لے جائے گا کہیں، کل ہماری بات وہاں پہنچائے گا. جی ہاں، اس کی تو عادت یہی ہے. صحیح ہے. تو ایسے بھی چغل خور یہ فاسق کے درجے میں ہے، اس لیے کہ اسلام اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. صحیح. تو اس کی بات کو، اس کی گواہی کو کیوں قبول کیا جائے؟ فاسق کی گواہی ویسے بھی مقبول نہیں ہوتی ہے. جی دوسرے یہ کہ جیسے اس نے پہنچایا ہے اور آپ نے سنا تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں کہ ایسا نہیں کیا کرو، یہ کام چھوڑ دو، اور یہ کام اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. اس کو نصیحت کرنا چاہیے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اور پھر لوگ بھی نفرت کرنے لگتے ہیں ایسے انسان سے. تو اولا تو اس کو نصیحت کرنا چاہیے، دوسرے بتانے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کام سے ناراض ہوتے ہیں. جی اس لیے کہ یہ بھائیوں کے درمیان افساد ہے.
ٹھیک ہے، فساد پھیلانے کے درجے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور بطور خاص اسے یہ بھی ڈرانا بھی چاہیے کہ اگر تمہاری یہ عادت جاری رہی تو لوگوں کے درمیان تم ناپسندیدہ ہو ہو جاؤ جاؤ گے۔ گے، اس لیے کہ آدمی اگر اپنے بھائی کے ساتھ ایسی برائی کرتا ہے تو جب اس کی اس عادت کو دیکھ کے دوسرے لوگ یا تو اس کی برائی کریں گے جی یا کم از کم اس کو برا تو سمجھیں گے ہی۔ بالکل، تو جس کو برا سمجھے لوگ اسے دور رہنا چاہیں تو یہ بلا کوئی شبہ اچھی بات تو اچھی نہیں، بات نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ ایسے ہی جس چیز کو یہ کہتا ہے، ہوں، اب وہ کسی نے کسی کو پہنچایا اور اس نے اس خبر کو سنا، تو پھر اس جس نے سنا ہے اس کو اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلو اب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور پتہ کریں، تجسس کرتے ہیں، اس کی جاسوسی کریں کہ ہمارے بارے میں اس نے ایسے کہا یا فلاں کے بارے میں اس نے کیوں کہا۔ جی، یہ حق نہیں بنتا اس کا۔ جاسوسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اور ایسے ہی اس کے ساتھ ایک خاص چیز جو انسان کو سمجھنا چاہیے اس موقع پر، جی وہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو روکتے ہیں، یعنی ہمارے پاس خبر لے کر آیا کوئی اور وہ غلط ہے، کسی بھائی کو نقصان پہنچانے کے لیے کہتا ہے، جی تو ہم اس کو روکتے ہیں، تو ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم ایسا کام نہ کریں۔ یعنی جو کام اس نے کیا، ہمارے سامنے آ کے بیان کیا، ہمیں بھی الٹا اس کام پر عمل نہیں کرنا چاہیے، نہ تو اس کے ٹوہ میں پڑنا چاہیے اور نہ خود ذاتی طور پر ایسی خبریں دوسروں کو دینا چاہیے۔ یعنی اس نے جو بات ہمیں بتائی ہے کسی کے بارے میں، ہم وہ بات آگے ہم بھی پہنچانا شروع کر دیں تو گویا پھر ہم بھی اسی جیسے ہو گئے۔ اسی جیسے ہوئے، اسی کام میں لگ گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں صرف ایک بات کا اعتراض کیا جا سکتا ہے، جی اس میں کچھ استثناءات داخل ہیں جو ہم آفسوں میں کام کرنے والوں کے بارے میں یا ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے سلسلے میں جو رپورٹ پیش کی جاتی ہے، جی رپورٹیں دی جاتی ہیں کہ فلاں کا کام کیسا ہے، اس میں کیا نقصان کیا، کیا نفع کیا، کیا یہاں کیا، کیا ہو، یہ چیز اس میں داخل نہیں ہے۔ جی کوئی یہ سوچے کہ اب وہ کسی کے بارے میں رپورٹ لکھنا، اس کی کارکردگی کے بارے میں، کارکردگی میں اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ صحیح ہے، اگر کوئی اچھی ایمانداری کارکردگی سے تو لکھتا بہتر ہے اور جس کی ذمہ داری ہے کہ رپورٹ تیار کرنی ہے اس نے ماہانہ یا سالانہ، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز اس کے لیے امانت و دیانت کے تقاضے میں شامل ہے جی ہاں، کہ وہ بالکل درست رپورٹ تیار کرے۔ کہ کسی کو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تاخیر سے پہنچتا ہے، کام ٹھیک نہیں کرتا، تو پھر بھی یہ کہ بھئی میں اس کے خلاف کیوں لکھوں، اچھی بات نہیں ہے، اور اچھی رپورٹ بناتا جائے، تو گویا یہ خود اپنے آفس کے ساتھ خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ ہاں، اور دوسرا یہ لکھنا بھی ایک گواہی کے درجے میں ہے، جی تو انسان تو کو جھوٹی گواہی ہاں، کیوں دے؟ جھوٹی گواہی نہیں دینا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے خراب کارکردگی ذکر کرنا وہ بھی اسی نمیمہ کے شامل ہو جائے گا۔ یعنی جیسے کسی کی رپورٹ ناحق خراب کرنا ٹھیک نہیں ہے، جی ہاں، اسی طرح ناحق اس کی تعریف کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور دونوں، اس لیے کہ اس کا مقصد اس کو نہیں، دوسرے کو نقصان پہنچانا ہے جس کے لیے رپورٹ پیش کر رہا ہے، صحیح تو یہ چیز اس سے خارج ہے۔ اور حقیقتاً اس کام میں ہمیشہ انسان کو انما الاعمال بالنیات کی حدیث کو یاد رکھنا چاہیے صحیح ہے، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر اس کی نیت لکھنے میں صحیح ہے، جیسا اس کا کام ہے، تو وہ اس کی حق کو ادا کرتا ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ، تو وہ برحق ہے۔ اور اگر اس میں ٹیڑھا میڑھا کرتا ہے یا اپنے کسی مقصد کو شامل کرتا ہے یا اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے یا بیجا فائدہ پہنچانے کے لیے کچھ تبدیلیاں کرتا ہے، کچھ غلط انداز کے رپورٹ دیا، صحیح ہے اتنے جو کیا نہیں وہ بھی لکھتا ہے، یہ چیز اس میں سے رپورٹ میں آتی ہے، تو یہ چیز تجسس اور نمیمہ کے اندر شامل نہیں ہوتی۔ ویسے بھی یاد ہے، جی وقفہ لیتے ہیں۔ جی ہاں، ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل یہ نمیمہ یعنی چغلی کے بارے میں جو آپ نے گفتگو فرمائی، تو ہم چاہیں گے کچھ یہ تذکرہ بھی آپ فرمائیں کہ چغلی کے نتیجے میں جی جی، کس طرح گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بعض اوقات، اور یہ کہ سالوں میں اگر کوئی برائی کا طلبگار ہے، بدخواہ ہے، دشمن ہے، وہ سالوں میں کسی کو یا زندگی بھر شاید وہ نقصان اپنی چالوں سے یا سامنے میدان میں نکل کر نہ پہنچا سکے، جو چغلی کے ذریعے
وہ چند گھڑیوں میں وہ کام کر جاتا ہے. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی، ہم بتا رہے تھے کہ انسان کو ہمیشہ عدل و انصاف کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا چاہیے. جی اگر اس عدل و انصاف کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھاما، شہادت میں عدل و انصاف سے کام نہ لیا، جی گواہی میں جی ہاں، تو نتیجہ یعنی برا ہی نکلے گا. صحیح ہے. گواہی جو دے رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے، کسی انسان کے پاس جو بات کہی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ آپ گواہی دیتے ہیں آپ کہ یہ انسان برا ہے، جی یا انسان یہ خراب ہے، اس کی یہ عادت ہے. لیکن آپ جب گواہی میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیں گے تو نتیجہ یا تو اس کو نقصان پہنچے گا، یا اگر نہیں بتاتے ہیں تو اس کو نقصان پہنچے گا. جی لہذا انسان کو چغلی سے بچنا چاہیے. صحیح ہے. اگر کوئی آدمی کسی سے کہتا ہے کہ بھائی فلاں کے اندر یہ برائی ہے اور وہ سچا ہے اس بتانے میں، تو انسان محتاط رہتا ہے. جی یعنی اس کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتا، اس کو بچانا چاہتا ہے. اور کسی بھی انسان کے شر و ظلم سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کو باخبر کیا جا سکتا ہے. جی لیکن وہ تو سب جو ہیں وہ ذرا معاملات کچھ مختلف ہو جائیں جی گے. ہاں. ہمارا مقصد گفتگو کا خالص یہ ہے کہ جو خرابی پھیلانے کی نیت سے کیے جاتا ہے وہ برا ادھر ہے. کی بات ادھر اور یوں وہ چیز مراد جی ہاں، ہے. اس سلسلے میں ایک حکایت بڑی ہی مشہور ہے اور بہت ہی مؤثر بھی ہے جی سمجھنے کے لیے. وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے اپنے کسی غلام کو بیچنا چاہا. جی پرانی حکایتوں میں سے بات ہوگی. جب معاشرے میں غلام ہوا کرتے ہاں تھے. جی ہاں، خادم ہوا کرتے تھے. صحیح ہے. تو کہا یہ خادم میں تم سے خرید رہا ہوں، اپنے یہاں لے جانا چاہتا ہوں. کہا لے جاؤ، ٹھیک. تو کہا کہ بھائی، اس نے کہا کہ میں سب کچھ تمہارا کروں گا، سب کچھ کام کروں گا، بہت ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن میں چغلی اور جھوٹ سے پرہیز نہیں کر پاؤں گا. جی تو اس نے کہا، خریدار نے کہا کوئی بات نہیں، یہ کون صحیح سا ہے. ہمارے بہت سارے کام ہے، چغلی جھوٹ تو اپنا کرتے رہو، کوئی بات نہیں ہے. تو خرید لیا اس کو، جی لے یا آیا. بعض کتابوں میں یہ ہے کہ بیچنے والے نے خریدار کو یوں کہا کہ بتایا. میرا یہ غلام، اس میں بس یہ عیب ہے کہ یہ چغلی کرتا ہے، اس چیز سے میں لا تعلق ہوں، اس کے باوجود اگر تم خریدنا چاہتے ہو مجھ سے تو خرید لو. خرید لو. جی بعض لوگ آدمی خرید کر لے گیا کہ اس کے تو زبان سے ہم تو کام لینا ہے، اس کو جی کام کے لیے لے گیا. کام پہ لے جانے کے لیے پھر اس نے اپنی کارروائی شروع کی. صحیح ہے. جیسے اس کی عادت تھی جھوٹ لگانے کی، چغلی کھانے کی، فساد کرنے کی. تو کیا کیا اس نے؟ کہا کہ تمہاری عورت جو ہے، جب ان کے گھر میں خادم ہو گیا تو کہا تمہاری عورت جو ہے یہ بڑی ہی غلط کار ہے، جی برا کام کرتی ہے، صحیح اور ہے. وہ چاہتی ہے کہ تم کو اپنے سامنے سے ہٹا دے. جی راستے سے ہٹا دے. ہٹا دے. جی تو اب یہ بات تو شوہر سے کہا اس نے. پھر بیوی سے جا کر کہا، یعنی مالکن سے، کہ بھائی تمہارا شوہر جو ہے وہ ایک اور شادی کرنا چاہتا ہے، یا کوئی لونڈی لانا چاہتا ہے اپنے گھر پہ رکھے گا، تم سے مستغنی ہو جائے گا وہ، جی تمہیں چھوڑ دے گا. تو یہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا. لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ میں اس کے اوپر ایسا کچھ جادو کر دوں، ایسا کچھ عمل کر دوں کہ جس سے وہ یہ کام نہ کرے، یعنی شادی دوسری نہ کرے، جی تو کہا بہت اچھی بات ہے، ایسا کر دو تم. ظاہر بات ہے عورت کو ایسی بات کہی جائے گی تو فوراً تیار کہ ہاں نہیں، شادی نہیں کرنا ہے اس کو دوسری. صحیح ہے. تو کہا ایک کام کرو کہ تم ایک چھرا لو اور جاؤ سوتے میں اس کے گلے سے یہاں سے کچھ بال کاٹ کے لے آؤ. جی تو اس نے کہا یہ تو مشکل نہیں، جب بھی سو جائے گا کاٹ کے نکال لیں گے. تو شوہر سے جا کے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری عورت بڑی ہی عیار ہے، جی تمہارے خلاف تو ہے ہی، غلط کام کرتی ہے، یہ تمہیں آج رات تمہیں قتل کرے گی. قتل کر دے گی، جی اور تم دھیان رکھو خاص طور سے جب تم سونے جاؤ گے. صحیح ہے. تو اس نے کہا اچھا ایسا کچھ ہے. تو گیا، یہ سویا نہیں، بس سونے کی کیفیت بنا کے لیٹا رہا. جی ادھر سے دیکھا کہ عورت تو چھرا لے کے آ رہی ہے اور اس کے گلے کے اوپر لگانا ہی چاہتی، جب تک جھپٹ بال کے کاٹنے کے لیے. ہاں بال کاٹنے سے بال ہی چاہیے تھے جس میں وہ جادو کرتا اپنا. بس جھپٹ کے پکڑ لیا اور اسی کے چھرے سے اس عورت کو قتل کر دیا. جی معاملہ بڑھ گیا. اب اس کے بعد اس کے گھر والے آئے، دیکھا کہ بیوی کو قتل کر دیا ہے، ہماری بیٹی کو قتل کر دیا ہے، اور انہوں نے بھی اس کو بھی ذبح کر دیا. یعنی بیوی کے گھر والے آئے، رشتہ دار، اس کے سسرال والے آئے. انہوں نے اس شوہر کو بھی قتل کر دیا. یہ نتیجہ کہاں سے ہوا
جس نے کہا تھا کہ بھائی میں سب کچھ کروں گا لیکن یہ کام جو میرا ہے چغلی یہ ہے کہ اس غلام کا جو مالک نے کہا کہ میں بیچتا ہوں اس کی سب اچھائیاں ہیں لیکن یہ چغلی کرتا ہے. جی لا حول ولا قوة. تو چغلی کا یہ نتیجہ گھر ہے. برباد ہو گیا اور میاں بیوی دونوں مارے گئے. اور اسی طرح سے معاشرے میں جب کوئی دوسرے کے خلاف ایسی بات کہتا ہے تو بھائی بھائی میں دشمنی ہو جاتی ہے. جی اب سگے بھائیوں میں دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں، ساتھیوں میں بڑھ جاتی ہیں، عامل اور معمول کے درمیان بھی مشکلات بڑھ جاتی ہیں، ساتھیوں میں جو ساتھ میں کام کرتے ہیں ان سے عداوت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے. سبب کیا ہوتا ہے کہ کسی نے چغلی کر کے کچھ اور بات پہنچا دی تاکہ دوری اور دشمنی ہو جی. جائے. اور اس بارے میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ جیسے عربی میں مثال مشہور ہے کہ من نم لک نم علیک، کہ اس بات کو یاد رکھیں جو آپ کے سامنے کسی دوسرے کی برائیاں بیان کر رہا ہے وہ ضرور کل آپ کی برائیاں وہاں جا کر بیان کرے گا. لہذا اس سلسلے کی حوصلہ افزائی کی بجائے اور اسے شاباشی دینے کی بجائے اور یوں کہنے کی بجائے کہ بہت اچھا کیا تم نے اور آئندہ بھی مجھے خبر دیتے رہنا کہ وہ فلاں کیا کر رہا ہے فلاں، تو یوں اس کی حوصلہ افزائی اور شاباشی دینے کی بجائے اسے سمجھانا چاہیے، اسے رد کرنا چاہیے اور اسے نصیحت کرنی چاہیے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے اللہ بھی ناراض ہوگا، تمہاری آخرت برباد ہوگی، دنیا بھی برباد ہوگی، کہ ایک وقت آئے گا لوگ تم سے نفرت کریں گے، تم سے دور بھاگیں گے، تمہیں دھتکار دیں گے. تو یوں ایک بات اس یہاں کو اور بھی مزے سے اس کی باتیں سننے کی بجائے اس کو سمجھانا چاہیے. یہی ایک بات سمجھنا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے درمیان چغلی کر کے اس کو بگاڑنا چاہتا ہے، جی ہمارے بارے میں کسی سے کہہ رہا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہے، اس کو پتہ اس نے دوسرے سے کہا، تو دوسرا جس سے کہتا ہے کہ فلاں آدمی، اب یہ ظاہر بات چغلی کرتا ہے تو کسی سے کہتا ہے کسی کے بارے میں، پھر دوسرا تیسرے سے کہتا ہے، تیسرا چوتھے سے کہتا ہے، تو اس طرح سے اس کی برائیاں پھیلتی جاتی ہیں جو کہ نہیں تھیں. تو جس انسان سے کہا جائے یا وہ دوسرے کو پہنچائے اور اس کو موقع ہو کہ جس کہنے والے کو نصیحت کر سکتا ہے وہ تو ضرور کرنا چاہیے. اس سلسلے میں سلیمان بن عبد الملک کا ایک واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک آدمی سے کہا کہ ہم نے یہ بادشاہ سنا، تھا، جی ہاں، یہ بنو امیہ کا کے بہت بڑا میں سے، بادشاہ تھا، جی ہاں، سلیمان ابن عبد الملک. جی ہاں صحیح. تو کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم نے ہمارے بارے میں کسی سے یہ بات کہی ہے. جی تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو ایسا نہیں کہا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں سچ مانتا ہوں، جاؤ. لیکن اس پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے کام کرنے والے کو جو آدمی تنبیہ کر سکتا ہے، روک سکتا ہے، ٹوک سکتا ہے، اسے اس کے اس غلط کام کے پتہ ہونے کے بارے میں ٹوکنا چاہیے تاکہ یہ برائی زیادہ نہ پھیلے. اور یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کتابوں میں کہ سلیمان بن عبد الملک نے کسی کو بلا کر یوں کہا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم نے میرے خلاف کوئی بات کی ہے، فلاں بات کی ہے. تو اس شخص نے کہا کہ نہیں کی ہے. سلیمان نے، بادشاہ نے کہا کہ جس نے مجھے پہنچایا ہے وہ سچا آدمی ہے. تب اس شخص نے یوں جواب دیا کہ اے امیر المؤمنین، اے ہمارے بادشاہ، جس نے آپ کے سامنے میری چغلی کی ہے تو چغل خور تو کبھی سچا ہوتا نہیں. تب بادشاہ خاموش ہو گیا. ظاہر بات ہے چغل خوری کی یعنی جو بری عادت ہے، برا کام کر رہا ہے تو وہ سچا کیسے سچا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ اگر ایسا ہے تو ظاہر بات ہے وہ ہم سے، آپ کے بارے میں ہم سے کہتا ہے، ہمارے بارے میں آپ سے کہے گا. جی بالکل. تو یہ گفتگو ہو گئی چغلی کے بارے میں. اللہ تعالی ہم سب کو اس بری عادت سے محفوظ رکھے. آگے ایک آفت یا مصیبت زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، جس چیز کا نام ہے ذو الوجہین یا ذو اللسانین، کے دو رخا انسان، ایک جگہ اس کا ایک روپ ہے، دوسری جگہ اس کا دوسرا روپ ہے. انداز بدل گئے، جہاں جاتا ہے گرگٹ کی طرح رنگ رہتا ہے، بدل لیتا ہے جس رنگ کو اپنانے میں اسے اپنے لیے فائدہ نظر آئے. تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا. جی بھی یہ بھی زبان کی آفات میں سے ایک آفت ہے جی جس کا استعمال انسان اپنی زبان ہی سے کرتا ہے اور اس آفت کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان فساد پھیلاتا ہے. صحیح ہے. اور یہ آفت یہی، جیسے آپ نے بتایا، کہ ان کی بات کو ان تک پہنچاتا ہے اور ہر ایک سے ایسی بات کرتا ہے جو اس کے موافق ہو. جی مثال کے طور پر آپ کی ہم سے دشمنی ہو تو وہ جاتا ہے آپ سے ہماری برائیاں بیان کرتا ہے، جی اور ادھر سے لوٹ کے ہم سے جب ملتا ہے تو آپ کی برائیاں بیان کرتا ہے. جی یا اسی طرح سے
وعدہ کرتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں صحیح اور مدد کریں گے، لیکن مدد کسی اور کی جا کے کرتا ہے، اس سے بھی کہتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، دونوں طرف رہتا ہے، جی جدھر بھی فائدہ ہو جائے، جیسے کوئی بھی جیت جائے تو اس کے ساتھ ہے، جو ہار جائے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہ تو قرآن کریم میں منافقین کی نشانی بیان کی گئی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ یہ جو منافقین ہیں جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کچھ اور کہتے تو کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَكُمْ، کہ ہم تو یقیناً تمہارے ساتھ ہیں۔ اور جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی کافروں کے پاس، مشرکین کے پاس، تو انہیں جا کر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو دل سے تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یوں رنگ بدلنا یہ تو جب نفاق ہے، منافقین کی نشانی ہے، تو مومن کو چاہیے کہ وہ رنگ بدلنے کی بجائے ہمیشہ ایک رنگ میں رہے، ایک انداز، ایک بات، دل میں بھی ایک ہی خیالات، ایک ہی سوچ، زبان پر بھی ایک ہی بات ہو کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ جی ہاں، تو یوں رنگ بدلتے رہنا جو ہے یہ مومن کی شان کے خلاف ہے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ مزید کچھ فرمائیں گے آپ اس منافق بارے بلا میں؟ شبہ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نماز پڑھنے آتے تھے، لیکن قرآن میں بیان ہے کہ آتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن بڑی ہی سست ہیں، اس میں کچھ دل نہیں لگتا ہے، جی، بس مظہر ہے اور اندر سے سب خالی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قاموا قَامُوا كُسالى كُسَالَى يُرَاءُونَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قلیلا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، کہ تو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے۔ تو اسی صورت میں یہ حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث بھی آئی ہوئی ہے جی جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس ذو الوجہین، سب سے برا لوگوں میں سے وہ انسان ہے جو اس کے دو چہرے ہوتے ہیں، یعنی دو روپ ہوتے ہیں۔ الذی یاتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ، ان کے پاس آتا ہے دوسرے چہرے، دوسرے رنگ و روپ سے، اور ان کے پاس دوسرے روپ سے حاضر، دوسرے چہرے لے کر حاضر ہوتا ہے، یعنی ان کے ساتھ ان کی والی اور ان کے ساتھ ان کی والی۔ جی یہ الادب المفرد کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد میں بھی ہے اور حدیث صحیح ہے۔ ایسی صورت میں انسان کو ایک طرف ایک رنگ ہونا چاہیے، لیکن ایک بات بتائی جا سکتی ہے کہ بعض مرتبہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہاں انسان یہ کام غلط ارادے سے کرتا ہے، صحیح، غلط ارادے سے کرتا ہے، ان کے پاس جا کر کے ان کی منفعت حاصل کرنے کے لیے ان کی کرتا ہے، اور ان کے پاس جا کر کے ان کی منفعت حاصل کرنے کے لیے ان کی کرتا ہے، اور کبھی دونوں کے درمیان لڑا بھی دیتا ہے۔ جی لیکن مومن آدمی اگر اس کے زندگی کے حالات میں کہیں ایسا ہو جائے کہ جہاں اس کو سامنے والے کے ساتھ حقیقت کے بجائے کچھ اور انداز سے پیش آنے کی ضرورت پڑ جائے، جی یا مصلحت وقت یہی ہو، مصلحت وقت کی بات میں جس یہ بتا دوں وضاحت کے ساتھ کہ یہ برائی پہ ابھارنے کا طریقہ نہیں، جسے جنگ ہو رہی ہو دو ملکوں کے درمیان، تو اس سلسلے میں انسان بھیجتا ہے کہ جا کے حقیقت کا پتہ کرو، یا کہ ادھر سے بھیجتا ہے کہ جا کے ان کو کمزور کرو، جی، یا دو افراد کے درمیان، دو افراد کے درمیان ایسا ہوتا ہے، تو ایسا گنجائش ہے جب کہ کہیں مدارات کی بات آ جائے کہ بھئی اس طرح سے بیان کر کے دوسرے کو منفعت پہنچا سکتا ہو۔ صحیح ہے، تو وقفہ لیتے ہیں۔ جی ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے مہمان کی زبانی۔ محترم، وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی کہ ذو الوجہین یعنی دو رخا انسان، تو اس بارے میں کہ بہرحال مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ ہمیشہ اس کا ایک ہی روپ ہو، جو ظاہر میں ہو وہ باطن میں ہو، جی اور جو باطن میں وہی زبان پر بھی ہو۔ لیکن بعض اوقات کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جہاں مصلحت عامہ مصلحت عامہ کہ کی بات ہوتی ہے، جی ہاں، اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، پورے معاشرے کی کوئی مصلحت ہے، کوئی مفاد ہے، تو وہاں کیا صورتحال ہوگی؟ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ حقیقت میں جہاں پر مصلحت عامہ ہو کی بات ہو تو نقصان، ایسی بات کہتے ہیں جس سے مصلحت عامہ کو نقصان پہنچ جائے، جی عام افراد کو، سارے لوگوں کو نقصان پہنچائے، تو آدمی کو وہاں کچھ ایسی بات کرنی چاہیے جس کے دو معنی بیان کیے جا سکتے ہوں، جی یعنی اس طرح سے بات کر جس سے جھوٹ بھی نہ بنے اور سچ کا صحیح پتہ بھی نہ چلے کہ ایسے ہے۔ مثال کے طور پر
حضرت ابو الدرداء کہتے ہیں انا لنکشر فی وجوہ اقوام وان قلوبنا تلعنہم، کہ ہم کچھ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کے سامنے ہم حشاش بشاش ہو کے ملتے ہیں، لیکن ہمارے دل ان سے راضی نہیں، تو لعنت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے واقعات پیش۔ حضرت عائشہ نے ایک بار اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ تو یہ آنے والے آدمی کے بارے میں برائی بیان کر رہے تھے، جی کہ بئس ابن العشیرہ، ہاں، لیکن آنے کے بعد تو آپ نے اس کی بڑی خاطر مدارات کیا، جی بڑی عزت دی اس کو آپ نے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جو ہے، یہ اگر اس کی خاطر مدارات نہ کی جائے تو یہ عام انسانوں کو ضرر پہنچانے والا انسان ہے، جی، بیسا اسم العشیرہ ہے، اس کے شر سے بچنے کے لیے تو کہا کہ نہ یہ کہ انسان روزمرہ کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اپنی یہ عادت بنا لے، ایسا نہیں۔ تو یہ ظاہر بات ہے کبھی حقیقت میں لوگوں کو عام نقصان پہنچانے کے مقابل میں کہیں آدمی کے سامنے مدارات میں کوئی بات کرنی ہو یا اس کے ساتھ مداراتی طور پر عمل کرنا ہو کہ چلو اس کی ہم مدارات کر رہے ہیں، تو یہ گنجائش موجود ہے، لیکن اس کو عام طریقہ بنا لینا جی اور ہر کسی کے پاس ہر ایک کسی کے فائدے کی چیز یا اپنے فائدے کی چیز یا بیان کرنا، سب کے پاس الگ الگ انداز سے ملنا، اس کے خلاف اس کو ملنا، اس کے خلاف اس سے ملنا، یہ مقصود ہے۔ انسان ملتا ہے کسی سے تو اس کو مصلحت عامہ کی خاطر یا اپنی منفعت کی خاطر ملنا چاہیے اور اس کی منفعت کی خاطر ملنا چاہیے، لیکن نقصان پہنچانے کی خاطر سے نہیں، الگ الگ روپ انداز کر کے جائے۔ جی، تو الغرض یہ مختلف مواقع پر اپنا مختلف روپ اپنانا، مختلف زبان، مختلف لہجہ، مختلف انداز، مختلف قسم کی گفتگو، جی جی اور یہ کہ جیسا موقع ہو اور ویسا آدمی بن جائے، یہی تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مومن ہمیشہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، جیسے بھی حالات ہو، جیسا مسجد میں ہے ویسا ہی وہ گھر میں ہے، ویسا ہی بازار میں ہے، ویسا ہی وہ دفتر میں ہے، جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے، جی ہاں، اور جو دل میں ہے وہی ہمیشہ زبان پر بھی ہوگا۔ اور ایک چیز جو کہ جس کے نتیجے میں بڑی آفتیں پیدا ہوا کرتی ہیں اور اسی لیے اسے ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے، تو وہ چیز ہے کسی کی ضرورت سے زیادہ اور بلا وجہ مدح سرائی، تعریفیں کرتے رہنا۔ جی ہاں، یہ بھی ایک بڑی برائی ہے۔ جی، یہ بڑی برائی اس لیے ہے کہ مدح سرائی بیجا جب کی جاتی ہے تو اس آدمی کے اندر کچھ فطور پیدا ہوتا ہے اور اس آدمی کا کچھ مقصد ہوتا ہے۔ جی، تعریف کرنے والے کا، جی، تعریف کرنے والے کیوں کرے گا، بیجا تعریف کیوں کرے گا، اس کو کچھ مقصد رکھے کرتا ہے، اور جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ اگر اس کے مقصد کو سمجھتا اور اسی کے حساب سے عمل کرتا تو یہ بھی برا ہے، وہ بھی برا ہے۔ صحیح، یعنی جو ضرورت سے زیادہ تعریف کرے تو اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ یہ جو رات دن میری اتنی تعریفیں کرتا ہے تو ضرور اس کا کوئی مقصد ہے، تو اور بعض اوقات مقصد ہوا بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے سے تعریف کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے پاس بھی وہ برائیوں میں سے شمار کیا جاتا ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب جائز طریقے سے یا درست طریقے سے کسی سے اپنا کام نہیں نکال سکتا تو اس کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے بہت زیادہ، اور اس سے بھی بڑھ کر بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو اگر وہ کھلم کھلا علی الاعلان دشمنی کر کے اسے نقصان پہنچانے کے قابل نہیں ہے تو تعریفیں کر کے اسے یوں غلط کام میں ڈال دیتا ہے، پھنسا دیتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ کسی کو درخت پر چڑھا دیا، پھر اتنی اس کی تعریفیں، اتنی تالیاں اور اوپر جائیے اور اوپر جائیے، اور شاباشیاں دے دے کر اتنا اوپر پہنچا دیا کہ وہ بیچارہ وہیں لٹکا رہ جائے، واپس ہی نہ آ سکے، لٹکا نہ رہ جائے، گر بھی پڑ سکتا ہے وہاں سے اچانک، تو اور یہ اس کی جگہ سنبھال لے۔ تو ایسے لوگ جو ہیں یہ طرح طرح سے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تو کسی انسان کی تعریف کے پل باندھتے ہیں تو جو اس کے اندر اچھی عادات نہیں وہ بھی اس کا شمار کرتے ہیں، یہ بہت متقی ہے، یہ بہت زاہد ہے، بہت پرہیزگار ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا زکاتی ہے، بڑا دینے والا ہے، حالانکہ یہ صفات ہو سکتا تھوڑی موڑی اس کے اندر ہو، جی، لیکن یہ سب کہہ کر کے معاشرے میں یا کسی فرد کے سامنے یا اس کے سامنے ہی سب کہتا ہے تاکہ اس کا اپنا کچھ مقصد حاصل ہو جائے۔ اور اگر جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس میں مبالغہ نہیں ہے، واقعی یہ جانتا ہے کہ اتنا اچھا آدمی ہے، تب تو ٹھیک، ورنہ جھوٹ بولتا ہے۔ لیکن تب بھی بغیر مبالغے کے بھی اگر وہ جائز حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی تعریف کر رہا ہے
تب بھی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہماری دانست کے مطابق یہ ایسا ہے، احسبہ کذا واللہ حسیب، جی ہاں، اس سلسلے میں حدیث کہ آئی ہے۔ حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہم یوں سمجھتے ہیں اس کے بارے میں۔ ہاں، حدیث میں اسی کا اشارہ دیا گیا کہ ایسے کرنا چاہیے انسان کو۔ جی وہ حدیث ہے، ابو بکرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا گیا، تو اس پر ایک آدمی نے بڑی تعریف کی، کہ جس آدمی کا نام لیا گیا تو ایک آدمی نے بڑی تعریفیں کی اس کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيْحَكَ قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ، تمہارے لیے بربادی ہو، تم نے اپنے ساتھی کی گردن کٹا دی، جی، کاٹ ڈالی۔ جی تو اس کو بار بار آپ کہتے رہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اگر کسی کو کسی کی تعریف کرنی ہی لازم ہو گئی ہے تو کہے احسب و کذا و کذا، میرا اندازہ یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایسا ہے، جی یعنی میرا انداز، اور اپنی طرف سے اندازہ اور خیال یہ نہیں ہے حقیقت میں کہنے کہ وہ ایسا ہے، ایسا نہیں کہے، جی، میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے، کہ جہاں تک میں جانتا ہوں میرا گمان بظاہر، یہ ہے، جی جو میری جانکاری کی حد تک وہ صحیح، اس طرح سے ہے، جی اور یہ کہے اگر وہ ایسا ہے حقیقت میں، جی، تب تو یہ کہا کہ میرا خیال ہے کہ وہ ایسا ہے حقیقت میں، اور اگر نہیں ہے وہ ایسا تو پھر ایسا کہنے کی ضرورت ہی کہتے اور نہیں ساتھ یہ بھی ضرور اضافہ کرے کہ واللہ حسیب، اور یہ بھی کہا کہ ساتھ اصل حقیقت جو باطن ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ میں بظاہر یہ دیکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا حساب و کتاب کرنے والا ہے کہ وہ ظاہر باطن میں کیا ہے، اور آگے حدیث میں وَلَا يُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، جی اور کسی کی تعریف اس حد تک نہ کرے کہ وہ گویا کہ یہی شہادت دے کہ اس کو پاس کیا جا رہا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں پاس کرتے ہیں، صحیح ہے۔ اس کو حق نہیں بنتا ہے۔ تو جو کوئی ضرورت سے زیادہ کسی کی تعریف کرتا ہے اس کے لیے نقصان تو یہ کہ وہ نظروں سے گر جائے گا، جی ہر کوئی سمجھے گا اس کا کوئی مقصد ہے، کوئی ہاں، یہ لالچ تو ہے۔ چاپلوسی کر رہا ہے۔ جی ہاں، اور جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کے لیے کیا نقصان ہے؟ اب جس کی تعریف کی جاتی ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں ایسا ہوں، جی، غرور میں مبتلا ہو اور جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ چلو میں بہت ہی پاکیزہ ہوں، بہت ہی نظافت والا ہوں، زاہد ہوں، عابد ہوں، تقی ہوں، دینے والا ہوں، نمازی ہوں، زکاتی ہوں۔ اب جیسی بھی تعریف کی جائے گی وہی چیز کو سمجھ میں آئے گا۔ اور جس کام کے حوالے سے اس کی تعریف کی گئی ہے، مثلاً وہ بہت عبادت گزار ہے، یا مثلاً سماجی کام، لوگوں کی خدمت، عوام کی خدمت، بڑے اچھے کام کیا کرتا ہے، غریبوں کی مدد وغیرہ، لیکن جب وہ دیکھے گا کہ میری تو تعریف کی گئی ہے تو اس کے دل میں شیطان یہ خیال ڈالے گا کہ بس بہت ہو گیا، کہ نام تو ہو گیا، نام ہو گیا، چرچا ہو گیا، بس اب کافی ہو گیا، ہاں بس اب خود کو مزید ہلکان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے جی، گی، اب وہ رک جائے گا اس کار خیر سے۔ حاصل ہو گیا۔ جی ہاں، ایک تو ریا، دکھاوا، اور دوسرا یہ کہ وہ اس کار خیر سے اب رک جائے گا، یا کم از کم یہ کہ سستی کا شکار ہو جائے گا کہ تعریف تو ہو گئی، مقصود جو اس کا تھا حاصل ہو گیا۔ جی ہاں، تو اسی صورت میں یہ کام غلط ہے، اور حقیقت میں غلط جگہ پر تعریف کرنا بھی نہیں چاہیے انسان کو۔ لیکن اگر کوئی مستحق ہے اس تعریف کا، اس تعریف سے فائدے ہیں، اور بلا شبہ آپ کو اس کی گواہی دینا ہے کہ آپ حقیقتاً یہ ایسا ہے۔ بہت سی جگہوں پر کسی انسان کے لیے کوئی تزکیہ توصیہ لکھتا ہے، یعنی شہادت دیتا ہے کہ بھائی ہم نے ضرورت پیش آتی ہے، اس کو گواہی دینے کی ضرورت ہے کہ ہاں یہ کام، یہ آدمی اس کام کا ہے، یہ نیک ہے، امانت دار ہے، تقوی شعار ہے، اپنے کام میں اچھا ہے، تجربہ رکھتا ہے۔ یہ سب گواہی دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ یہ سب گواہیاں اپنی جگہ پر صحیح ہوں۔ جی، لیکن اگر غلط انداز سے کرتا ہے تو پھر اس کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں جانتا کچھ بھی نہیں، لیکن اس کی تعریف کے پل باندھ دیے کسی نے تو سوچتا ہے کہ اب تو مجھے بہت ہی اوپر رہنا چاہیے۔ جی، اور اس میں خرابی یہ بھی ہے کہ جو انسان ضرورت سے زیادہ کسی کی تعریف کرتا ہے اس کی عادت بگڑ جاتی ہے، اس لیے کہ جب وہ دیکھے گا کہ میں نے دو بول بولے کسی کی تعریف میں اور اس نے نوٹ نکال کر مجھے تھما دیا، تو مجھے اب محنت مشقت کی کیا ضرورت ہے خود کو ہلکان کرنے کی، یہ شعار بنا تو وہ محنت سے جی چرائے گا اور یوں لوگوں کی تعریفیں کر کر کے ان سے مفاد حاصل کیا کرے گا۔ جی ہاں، اس زمانے میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ جی، اور ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ جس کی تعریف کی گئی ہے شاید وہ اتنا خوش ہوگا، شاید اسے انعام بھی دے گا، اور اگر وہ دفتر میں اس کے ماتحت کام کرتا ہے تو یہ سوچے گا کہ اگر مجھے کوئی غلط کام کرنا ہو تو اسی سے کرواؤں، یہ تو ہمیشہ میری تعریفیں کرتا ہے، پیسوں پر پھسلنے والا ہے۔ جی، تو پھر یہ بھی ہوگا کہ کل اگر کوئی ملازمت میں ترقی کی نوبت آئے گی
تو جو آفیسر ہے وہ سوچے گا کہ میں اسی کو ترقی دوں کہ یہ تو میری ہر وقت تعریفیں کرتا ہے، تو یوں جو اصل حقدار ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی بھی ہوگی، ان کی حق اور تلفی ہوگی، کام کی نوعیتیں بھی بگڑ جاتی ہیں، جی، تو سبھی کچھ بگڑ جاتا ہے۔ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی جس چیز کا مستحق نہیں اس پر کسی کو گواہی دے کے بیٹھا دینا، یہ اس کام کو نقصان پہنچانے کے درجے میں آتا ہے۔ تو گویا اور یہ اپنے زبان سے جو سینئر، تعریف کی جاتی ہے جی کسی ممدوح کی اور وہ ممدوح اس لائق نہیں ہے تو یہ نقصان دینے کی بات ہوئی۔ صحیح ہے، تو اپنے سینئر کی ضرورت سے زیادہ تعریفیں کرتے رہنا تو اس میں گویا سبھی کے ساتھ ظلم ہے۔ ہاں، حالانکہ جو آدمی ہے وہ اپنی طور پر جانتا ہے کہ میں کس پانی میں کھڑا ہوں، جی بالکل۔ تو اس کو اپنی حقیقت کا اعتراف رکھنا چاہیے اور اس سے زیادہ کی طلب نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک آفت جو پیدا ہوا کرتی ہے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے، وہ یہ کہ انسان کا کسی دینی معاملے میں دل میں اس کے صحیح بات ہے، لیکن اس نے جو جملہ بولا ہے یا جو تعبیر اختیار کی ہے بیان کرنے کے لیے، تو اس میں کچھ غلطی ہوتی ہے کہ جس سے کوئی غلط مفہوم یا مخاطب یا سامعین کوئی غلط معنی بھی لے سکتے ہیں۔ جی، تو میں اس اس بارے میں بھی سے کچھ میں فرمائیے بتاؤں گا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت معاذ سے کہا جی کہ معاذ، ہاں تمہاری بربادی ہو، لوگ اپنی زبانوں کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے۔ جی تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس جی کی بنیاد پر ہمارا مواخذہ ہوگا؟ تو کہا ہاں، تم جو کچھ بولتے ہو یہ اس کی بنیاد پر تمہارا مواخذہ ہوگا۔ لہذا انسان کو خاص طور سے دینی معاملات میں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو شریعت کا مطلوب و مقصود ہے۔ ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس کے دو معنی ہو جائیں، یا اس میں اللہ کے رسول کی تنقیص ہو جائے، یا کسی کو کسی مقام سے اٹھا کر کسی دوسرے مقام پہ کر بیٹھا دیا جائے، یا غلو میں انتہائی درجے کا کام لیا جائے۔ مثلاً یہ کہ ماشاء اللہ و شئت، اس بارے میں مختصر۔ جی ہاں، اس سلسلے میں حدیث میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یقول احدکم ما شاء اللہ شئت ولیکن یقول ولیقل ما شاء اللہ ثم شئت۔ جی کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نے جو چاہا اور آپ نے جو چاہا، اسے عام طور سے لوگوں کی زبان پہ چڑھا ہوا یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول جو چاہیں، اب بھی بولتے ہیں لوگ، لیکن یہ آپ نے کہا ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چاہیں اور اس کے بعد آپ کی چاہت، یعنی کوئی کسی سے اللہ کہے، کی توفیق سے پھر یہ آپ کے دل میں پڑے کہ آپ بھی اس کو چاہتے کوئی ہیں۔ کسی کو کہے کہ آپ میرا یہ کام کر دیجئے، انشاءاللہ اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے تو یہ کام ہو جائے گا، یوں کہنے کی بجائے یوں کہنا چاہیے کہ اللہ چاہے گا پھر آپ بھی اگر چاہیں گے، ہاں، یعنی اللہ کی توفیق ہوگی، آپ بھی چاہیں گے تو یہ کام ہو یعنی سکتا اللہ ہے۔ کے ساتھ ملا ہی تو نہیں۔ اس طرح سے اللہ کے ساتھ کسی کو اس کام میں شریک کرنے جیسے مشیت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ جی، تو پروگرام کے اختتام پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ تشریف لائے اور آپ نے عمدہ انداز میں رہنمائی فرمائی، جزاکم اللہ خیرا۔ اور اسی کے ساتھ ناظرین کرام، پروگرام کے اختتام پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا۔ فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔